بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کا سبق نمبر 15 کسان، یہ ایک نظم ہے جسے احسان دانش نے لکھا ہے، یعنی اس شاعر کا نام احسان دانش ہے جنہوں نے کسان کی محنت پہ یہ نظم لکھی ہے۔ تو اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے پوری نظم پڑھ کر تشریح بھی کر دی، سمجھا دیا آپ لوگوں کو، اور یہاں تک میں نے خلاصہ کلام بھی کر دیا تھا، انہیں نظم کا خلاصہ بھی کر دیا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہاں پر پڑھیں گے معنی و اشارات۔ تو یہاں پر یہ مطلب الفاظ اس کے میننگ ہے، معنی ہے، تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سن لیجیے گا اچھی طرح سے۔ دہقاں کسان، دل مجروح زخمی دل دکھی دل، چراغ آرزو امید کی روشنی، دامان مشقت محنت کے سائے مراد سخت محنت، آبیاری فصل کو پانی دینا، کاسا پیالہ گدائی فقیری، پسینے کی کمائی محنت کی کمائی، پارسائی پاکیزگی، ناخدائی ناؤ کو کنارے تک لے جانے کی صلاحیت۔ تو ناخدائی اس کو کہتے ہیں جو کنارے تک لے جانے کی جس کو صلاحیت ہوتی ہے نا۔ تو دیکھیے اب ہمارا مشق یہاں پر اسٹارٹ ہو گیا ہے، تو یہ ایک جملے میں جواب دیجیے۔ تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دی ہیں، دیکھیے گا۔ پہلا سوال پڑھ رہی ہوں، دیہات والوں کا اہم پیشہ کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے گا جواب آپ، دیہات والوں کا، گاؤں والوں کا اہم پیشہ زراعت یعنی کھیتی باڑی ہوتا ہے۔ اب دوسرا سوال ہے، احسان دانش کہاں پیدا ہوئے؟ احسان دانش کاندھلا میں پیدا ہوئے۔ تیسرا ہے، چراغ آرزو سے کن کے دل روشن ہوتے ہیں؟ چراغ آرزو سے کسانوں کے دل روشن ہوتے ہیں۔ کسان کھیت کی آبیاری کو کب نکلتا ہے؟ دنیا جب سوتی رہتی ہے تب کسان کھیت کی آبیاری کو نکلتا ہے۔ کسان کی آرزوئیں کب جھومنے لگتی ہیں؟ برستے بادلوں میں جب کھیتیاں لہلاتی ہیں تب کسان کی آرزوئیں جھومنے لگتی ہیں۔ چھٹا سوال ہے، دنیا کس کی کمائی کی محتاج ہے؟ دنیا کے کسان کے پسینے کی کمائی کے محتاج ہے۔ اب اگلا سوال دیکھیے گا، یہاں پر ہمارا مختصر جواب لکھیے، تو اس کے بھی جوابات لکھ دیں۔ مختصر جواب ان جوابوں کو کہتے ہیں جو ایک مطلب جملے سے، اس کے 2-3 جملے ہوتے ہیں، ایک جملے سے زیادہ جملے ہوتے ہیں، تو اس کو مختصر جواب کہتے ہیں۔ تو اب اس کے بھی جوابات میں نے ریڈی کر دی آپ لوگوں کے لیے، تو یہ دیکھ لیجیے گا۔ پہلا سوال ہے، دامان مشقت میں پلنے سے کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھیے، دامان مشقت میں پلنے سے مراد محنت کے سائے میں، سخت محنت میں کسان کی زندگی گزرتی ہے۔ جب دنیا سوئی ہوتی ہے تب منہ اندھیرے گھروں سے یہ نکل کر کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ اب دوسرا سوال ہے، شاعر نے کسان کو گدائی کا کاسا کیوں کہا ہے؟ جس طرح سے فقیر کے پیالے میں کوئی کچھ بھی ڈال دیتا ہے تو اس کی وہ قسمت ہوتی ہے، اسی طرح اگر اچھی فصل ہوتی ہے تو اس کو اچھی قیمت ملتی ہے، یہ بھی قسمت ہی سے ہوتا ہے۔ اب تیسرا سوال ہے، کسان کے دم اور بازوؤں سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کسان کے دم اور بازوؤں سے باغ میں، کھیتوں میں اور فصلوں پر بہار آتی ہے اور نوجوانوں کے تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اب اگلا کوشچن ہم دیکھیں گے، دیکھیے یہاں پر ہے وسعت میرے بیان کی۔ تو یہ دیکھیے، درج ذیل شعر کا مطلب بیان کیجیے۔ تو یہ شعر کا مطلب بھی میں نے لکھ دیا ہے، یہ دیکھیے، انہی فاقے سے گھبرائے ہواؤں میں پار سائی ہے، انہی ڈوبے ہواؤں کے دم سے زندہ ناخدائی ہے۔ تو دیکھیے اس شعر کا مطلب ہے کہ یہ کسان جو فاقوں سے گھبراتے ہیں یا فاقوں میں گرے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ پارسا اور نیک رہتے ہیں، فاقے کے باوجود کوئی غلط کام نہیں کرتے، یہ رنج و غم میں ڈوبے رہتے ہیں، لیکن ان کی محنت کی وجہ سے دنیا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگلا ہم کوشچن، تو یہ نیکسٹ کوشچن ہے، مندرجہ مصروں کی تشریح کیجیے۔ مصرع مطلب دو مصروں سے مل کر ایک شعر بنتا ہے نا، تو شعر کی ایک لائن کو مصرع کہتے ہیں، تو یہ ایک مصرع دیا ہوا ہے۔ تو دیکھیے پہلا مصرع ہے، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیا ہے، تو آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریے، میں سارے کام آپ لوگوں کے لیے کر دیتی ہوں۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ تو دیکھیے پہلا مصرع ہے، کڑکتی دھوپ میں تپتی ہوئی پیشانیوں والے۔ تو یہ دیکھیے جواب یہ رہا، کسان سخت دھوپ میں
بھی کام کرتے ہیں، دھوپ میں ان کی پیشانیاں تپنے لگتی ہیں، پھر بھی یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا ہے مصرع، جہاں محتاج ہے ان کے پسینے کی کمائی کا، یعنی کہ کسان اپنا پسینہ بہا کر فصلیں اگاتا ہے، ساری دنیا ان فصلوں کی محتاج ہے۔ مراد یہ کہ کسانوں کی پسینے کی کمائی کی پوری دنیا محتاج ہے، یعنی ان کی فصلوں کی محتاج ہے نا، یہ کسان فصل نہیں اگائیں گے تو ہم کیا کھائیں گے؟ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ کسان کے جو پسینے کی کمائی کر رہے ہیں اس کے ساری دنیا محتاج ہے۔ اب مفصل جواب یعنی تفصیل میں جواب لکھنی ہے۔ اس نظم میں کسان کی کن اوصاف کو بیان کیا گیا؟ اوصاف یعنی خوبیاں، کن صفت کو بیان کیا گیا؟ وصف کی جمع اوصاف۔ تو یہ دیکھیے، یہ بھی جواب میں نے لکھ دیا آپ لوگوں کے لیے۔ جواب ہے، اس نظم میں شاعر کہتا ہے کہ کسان موسموں کی شدت کی پرواہ کیے بغیر کھیتوں میں ہل چلانے، بیج بونے اور آبیاری کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ گرمی کی شدت ہو، کڑکتی دھوپ ہو، کسان بنجر زمینوں میں ہل چلانے میں مصروف رہتے ہیں۔ جب ساری دنیا سوتی ہے تب یہ آبیاری کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں امید کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ برسات کے موسم میں ان کی آرزوئیں جھومتی ہیں۔ کسانوں کی قسمت سے دنیا والوں کی قسمت جڑی ہوتی ہے۔ دنیا ان کی کمائی کی محتاج ہے۔ کسان کے دم سے باغوں میں بہار ہے، ان کے دم سے نوجوانوں کی تعلیم جاری ہے۔ کسان خود تو فاقہ کرتے ہیں مگر اپنی محنت سے دنیا کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے پورے مفصل جواب ہے کسان کے بارے میں، محنت کے بارے میں، تو یہ بھی آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیں گے۔ اب اگلا دیکھیے، غور کر کے بتائیے کہ شاعر نے دہقان کو بیچارہ کیوں کہا ہے؟ تو پہلے مطلب شاعر نے کہا تھا نا بیچارے کسان، جبکہ اس کے دم سے کھیتیاں لہلاتی ہے، اس کے پسینے کی کمائی کا سارا جہاں محتاج ہے، اس کے بازوؤں سے گلستان میں بہار ہے، اسی کے دم سے نوجوانوں کی تعلیم جاری ہے، اسی کے دم سے ناخدائی زندہ ہے۔ یعنی اتنی ساری خوبیاں ہونے کے بعد بھی شاعر نے دہقان کو بیچارہ کیوں کہا ہے، یہ پوچھا ہے سوال۔ تو یہ جواب دیکھیے، شاعر نے دہقان کو بیچارہ کہا ہے کیونکہ اس کی اگائی ہوئی فصلوں سے خود اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ بھوکا رہتا ہے، اس کے بچے فاقہ کرتے ہیں، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، اس کے دم سے نوجوان کی تعلیم جاری ہے مگر اس کے بچے تعلیم سے محروم رہتے ہیں کیونکہ اس کو اس کی محنت کی صحیح قیمت نہیں ملتی۔ یعنی اتنی محنت کرنے کے بعد بھی جو کسان کو جو ملنی چاہیے قیمت اتنی نہیں ملتی، تو اسی لیے شاعر نے دہقان کو بیچارہ کہا ہے نا، اتنی ساری خوبی ہونے کے باوجود۔ اب دیکھیے، تلاش و جستجو، تو یہ اس نظم میں صفت و موصوف کی بعض تراکیب آئی ہے۔ صفت یعنی خوبیاں بھی ہے اور جس کے بارے میں خوبی بتائی ہے اس کو موصوف کہا ہے۔ تو ایسی تراکیب ہے، کڑکتی دھوپ، یعنی دھوپ کی خوبی یا دھوپ کی خاصیت بتائیے، کڑکتی، بیچارے دہقاں، تپتی پیشانی وغیرہ۔ تو آپ چند ایسی تراکیب اپنی کتاب میں سے تلاش کیجیے اور ان کے معنی اپنی بیاض میں لکھیے۔ تو یعنی کہ یہ والی نوٹ بک میں یا اپنی کاپی میں لکھنا ہے، بیاض کا مطلب کاپی ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے تراکیب تلاش کر دی، دیکھیے، نوکیلی چٹان، یعنی ایسی چٹان جس کی نوک نکلی ہوئی ہو، ہے نا، پیارا طوطا، بڑے کچھوے، جنگلی جانور، بھلا آدمی۔ ٹھیک ہے نا، تو بہت ہی آسان ہے، اور بھی طرح کے جو ہے تراکیب ہے، آپ لوگ ڈھونڈ لیجیے گا اچھی طرح سے۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے، زور قلم، اس نظم کی مدد سے کسان عنوان پر 15 سطروں کا مضمون لکھیے۔ تو کسان عنوان ہے یعنی ٹاپک ہے، اس پر آپ کو مضمون لکھنا ہے۔ تو اگر اس عنوان پر مضمون چاہیے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں مضمون لکھ کر ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی۔ اب میرا محبوب مشغلہ، میری پسندیدہ کتاب، میری پسندیدہ شخصیت پر 15 سطروں کا مضمون لکھیے۔ تو یہ بھی مضمون ہے، اگر یہ بھی آپ لوگوں کو چاہیے تو بتا دیجیے گا، میں یہ بھی مضمون لکھ کر اپلوڈ کر دوں گی۔ اور کئی طرح کے میں نے مضامین لکھے ہیں، تو میری گرامر کی پلے لسٹ میں جا کر آپ لوگ مضمون بھی دیکھ لیں گے۔ اب اس کے بعد سرگرمی منصوبہ بندی یعنی عملی کام ہے، پریکٹیکل ورک ہے۔ انٹرنیٹ کی تباہ کاریاں اور فوائد نقصان پر تقریری مقابلے کا انعقاد کیجیے، یعنی کمپٹیشن کرنا، انٹرنیٹ کی تباہ کاریاں ہیں، فائدے ہیں، اس کے نقصانات ہیں، اس پر تقریر کرنا، یہ بھی ایک طرح کا جو ہے مضمون ٹائپ میں ہوگا۔ تو اگر یہ بھی چاہیے تو آپ مجھے بتا دیں گے، میں اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی۔
تو دوسرا ہے اپنے روزانہ کاموں کی تفصیل ایک ڈائری میں تاریخ وار لکھیے. تو یہ پریکٹیکل ورک آپ کر لیں گے. یہ بڑھتی آلودگی یعنی جو پالوشن بڑھ رہا ہے نا, فضا میں گندگی بڑھ رہی ہے, جیسے دھواں وغیرہ ہو رہا ہے, جنگلات کی کٹائی اور موسمی تغیرات نے ماحول میں عدم توازن پیدا کر دیا. موسمی تغیرات یعنی موسم میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں نا, وہ جس سے ماحول یعنی ہمارا ماحول جو ہے عدم توازن ہو گیا, اس کو ڈس بیلنس ہو گیا. تو انہی باتوں کے تعلق سے بیداری کی غرض سے ایک مظاہرے کا انعقاد کیجیے. یعنی اس کا بحث و مباحثہ کرنا, آپ کو بتانا ہے کہ بڑھتی ہوئی آلودگی سے کیا کیا ہو رہے ہیں, پریشانیاں نقصانات کیا ہو رہے ہیں, اور ماحول میں کیا ڈس بیلنسنگ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیے, روبرو کا مطلب آپ کو سامنے کسی کے انٹرویو لینا ہے, شاعر سے ملاقات. کسی شاعر کو اپنے اسکول میں مدعو کریے یا نہ دعوت دیجیے. مدعو کر کے ان کی تعلیم, ادبی سفر اور حالات زندگی سے متعلق سوالات تیار کر کے ان سے گفتگو کیجیے, یعنی انٹرویو لیجیے. یعنی ان کی زندگی سے متعلق سوالات بنائیے پہلے سے اور ان کا انٹرویو لیجیے. ٹھیک ہے. اب اگلا جو ہے عبارت آموزی. تو ایک عبارت دی ہوئے, اقتباس دیا ہوا ہے, اس کو پڑھ کے آنسر دینا ہے. درج ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیے اور دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے. حضرت عمر رضی اللہ بن خطاب کے پاس یمن کی کچھ چادریں آئیں. یہ چادریں آپ رضی اللہ نے مسلمانوں کے میں تقسیم کر دی. ہر مسلمان کے حصے میں ایک ایک چادر آئی. حضرت عمر رضی اللہ کا حصہ بھی ایک مسلمان کے برابر تھا. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے تو چادر کا کرتا پہنے ہوئے تھے. آپ رضی اللہ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا, ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے, کیونکہ ہمارے حصے میں ایک چادر آئی تھی اور آپ نے 2 چادروں سے اپنا کرتا بنایا ہے. آپ نے خود کو ہم پر ترجیح دی, یعنی امپورٹنس دی, بڑھاوا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ اس کا جواب تم دو. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے حصے میں جو چادر آئی تھی وہ میں نے اپنے والد کو دے دی ہے, کیونکہ ایک چادر میں ان کا کرتا نہیں بن سکتا تھا. تو جو بولا نا کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے, اس کو لگا کہ 2 چادر انہوں نے خود سے لی نا, تو لیکن نہیں, اتنے بڑا خلیفہ ہونے کے باوجود انہوں نے بھی اپنے حصے میں صرف ایک چادر لی. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے سوالات ہیں, مسلمانوں میں کہاں سے آئی ہوئی چادریں تقسیم کی گئیں. تو دیکھیے جواب ہے یمن سے آئی ہوئی چادریں مسلمانوں میں تقسیم کی گئیں. اب دوسرا سوال ہے, ایک شخص حضرت عمر کی بات سننے کو تیار کیوں نہیں تھا. ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سننے کو تیار نہیں تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ نے 2 چادروں سے اپنا کرتا بنایا, جبکہ ہر مسلمان کو ایک ایک چادر ملی. اب دیکھیے تیسرا سوال ہے, حضرت عبداللہ نے اپنے حصے کی چادر کا کیا کیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دی, کیونکہ ان کا کرتا ایک چادر میں نہیں بن سکتا تھا. تو یہیں پر دیکھیے ہمارا جو ہے یہ نظم ہو گئی ہے, سارے سوالات, ساری مشق ہو گئی ہے مکمل. تو ہم نے سارے کام کر لیے, قواعد کا بھی کام کر لیا ہے. امید کر رہی ہوں کہ یہ والی نظم کسان جو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ ضرورت مند بچوں کی ضرورت پوری ہو سکے, اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے. اور ہماری ملاقات ہم اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.